دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد بن شاہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ جو برما میں صورتحال ہے اور پاکستان میں کیا، ان میں کنٹراسٹ کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے، ان میں مماثلت کیا ہے، ان میں یعنی اختلاف کیا ہے کہ کیسے مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایک یعنی لینتھ آف ٹائم تک برما اور انڈین سب کنٹیننٹ کی ہسٹری ایک رہی ہے۔ یعنی برٹش دور جو تھا وہ برما ایک سمجھ لیں کہ برٹش انڈیا کے صوبے کے طور پر ایڈمنسٹر ہوتا رہا ہے کافی عرصہ، یعنی 1937 تک وہ برٹش انڈیا کا ایک پروونس سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو سیپریٹ ایڈمنسٹریشن دی گئی۔ ویسے اگر یعنی تھوڑا بہت اس کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہیں تو 1885 تک برما جو ہے وہ برٹش رول تھا، پھر 48 میں ان کو انڈیپینڈنس ملی، 4 جنوری 1948۔ ویسے پاکستان کے مقابلے میں اس کی آبادی کم و بیش چوتھائی ہے، اور وہ اس چوتھائی ہونے کے باوجود 6.25 کروڑ بنتی ہے، یہ کوئی معمولی آبادی نہیں ہے۔ ان کی فوج کا سائز کم و بیش پاکستان کی فوج کی سائز جتنا ہے، یعنی تعداد میں 5.5-6 لاکھ ہی ہے، وہ بھی ہمارے پاس بھی یہی ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے آبادی بہت بڑی ہے ہماری، اب تو ایسٹیمیٹڈ کوئی 23-24 کروڑ ہے۔ تو 23-24 کروڑ اور 6.25 کروڑ یہ کمپیریزن ہے۔ رقبے کے اعتبار سے ہمارا ملک ان سے نسبتاً بڑا ہے، یعنی کوئی 2 لاکھ کے قریب رفلی ایک بات کر رہا ہوں، اسکوائر کلومیٹر ہمارا زیادہ ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی کچھ ان میں سملیرٹیز ہیں، کچھ ڈس سملیرٹیز ہیں۔ وہاں پر 48 میں آزادی ملی، یہاں پر 47 میں ملی، لیکن اگست اور 47 اور جنوری 48 اس میں سمجھ لیں کہ تقریباً 4-5 مہینے کا فرق ہے، کم و بیش سمجھ لیں کہ اکٹھی آزادی ملی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد۔ اس کے آزادی کا جو ہیرو سمجھ لیں، فادر آف دی نیشن، وہ جنرل آنگ سان تھا، میجر جنرل آنگ سان، جو یہ آنگ سان سو کی یا سوچی جو ہے اس کا والد تھا۔ ینگ ایج میں ہی مکمل آزادی سے 6 مہینے پہلے اس کو اور اس کی کابینہ کو قتل کر دیا گیا تھا ہمارے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہاں کی جو فوج ہے اس کی بہرحال جو آزادی کا معاملہ تھا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ہماری فوج کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاکستان کی آزادی حاصل کرنے میں۔ یہاں پر ایک بالکل سویلین اور ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے حاصل ہوئی، وہاں پر باقاعدہ ملٹری سٹرگل بھی ہوئی، ایک بریفلی جاپانی آکوپیشن رہا، اس دوران وہ ملیٹرائز ہوئی ان کی انڈیپینڈنس کی موومنٹ، اور وہی الٹیمیٹلی جنرل آنگ سان کے ساتھ معاہدہ بالآخر برٹش امپائر کا ہوا، اور سو آن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ظالم اسی طرح جنرل ہیں جس طرح ہمارے ہیں، اسی طرح قاتل ہیں جس طرح ہمارے ہیں، لیکن ان قاتلوں کا ان کی انڈیپینڈنس میں ان کے آبا کا یا وہ جو فارمیٹیو فیز آپ کہہ لیں اس میں حصہ ہے۔ ہمارا جو پالیسی تھے وہ آخر دم تک انگریز کے وفادار تھے، اور حقیقتاً آج بھی وفادار ہی ہیں، ان کی ایکسٹینشن جو ہے۔ تو لیکن وہاں پر بھی کم و بیش ساری جو دور ہے اس میں براہ راست زیادہ عرصہ تو ملٹری سامنے رہی اقتدار میں، اور یا پھر یہ کہ ایک سیمی سویلین اور سیمی ملٹری پارٹنرشپ رہی، جس طرح کہ آنگ سان سوچی کا ابھی دور کنکلوڈ ہوا ہے، یہ 1 فروری 2021 کو پھر ملٹری نے براہ راست اقتدار سنبھالا۔ ان کی پارلیمنٹ میں بھی یہاں تک کہ 25% باقاعدہ ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں ان کی پارلیمنٹ کے ممبر۔ یہ اسٹیٹ کونسلر کا عہدہ تھا آنگ سان سوچی کا، یعنی جو ہمارا وزیر اعظم کہلاتا ہے وہاں اسٹیٹ کونسلر انہوں نے اس کا نام رکھا۔ یہ ایک سطحی سی یعنی سملیرٹیز کی بات کر رہا ہوں، یا جیسے مطلب یہ ہے کہ وہاں کی فوج بھی انہوں نے پوری طرح غلام عوام کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ایک اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک ملیٹنٹ نیشنلزم انجیکٹ کیا ہے، اور اس کا استعمال یہ کیا ہے کہ جو مسلمان آبادی تھی ریکھائن اسٹیٹ میں، جن کو کرن بھی کہتے ہیں
جن کو روہنگیا مسلمان کہتے ہیں، ان کے ایتھنک کلینزنگ نہ صرف فوجی اقتدار میں بھرپور ہوئی بلکہ آنگ سان سوچی کے اقتدار میں بھی ہوئی، اور اس نے باقاعدہ انٹرنیشنل فورا پر جا کر اس کی وکالت کی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس سے وہ نوبل پرائز بھی واپس لیا گیا اور اس کا امیج خراب ہوا۔ اب وہ پھر پابند سلاسل ہے، اب ظاہر ہے، لیکن اس وقت اب جو صورت ہے وہ گویا عوام اور فوج میں تصادم ہے باقاعدہ۔ کئی درجن لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن فوجی جو ٹھگز ہیں وہاں کے وہ پوری طرح پرعزم ہیں کہ ہم نے آزادی نہیں دینی، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان میں ہے۔ لیکن پاکستان میں جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اگر قمر باجوہ نام کا ٹھگ جو ہے اس نے اس بدماشیہ کو اسی طرح مینیپولیٹ، اسی طرح اس کو استعمال کرتا رہا پاکستان کے عوام کے خلاف، تو یہاں اس سے بھی بڑا فلیش پوائنٹ ہے، اس لیے کہ وہاں کی آبادی جو ہے وہ تھوڑی ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ کم و بیش یعنی ایک روہنگیا مسلمانوں کو چھوڑ کے باقی ایک یونیفائیڈ قسم کی نیشن ہے، بدھسٹ ڈومینیٹڈ ہے، اور یعنی اس میں اس طرح کی واضح تفریق نہیں ہے جس طرح ہم پاکستان میں مختلف علاقائی جو تقسیم ہے یا جو لنگوسٹک گروپس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لہذا لیکن ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہاں کی عوام اتنی مسلح یا اسلحہ اتنا وائڈ سپریڈ نہیں ہے جتنا پاکستان میں، یعنی میں نے جو ابھی تک نوٹ کیا ہے۔ اگر پاکستان میں وہ تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ ایک ملیٹنٹ تصادم ہو گیا، ایک طرف یعنی جنرلز ہوئے، ایک طرف عوام ہوئے، تو اس میں بہت زیادہ خون ریزی ہونے کا امکان ہے، اللہ نہ کرے، یعنی میں ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے جنرل ہیں وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں، ان کے ٹول ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ وہاں کے جو جنرل ہیں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سچ نہیں، لیکن چائنا کے ساتھ ان کے بڑے قریبی مراسم ہیں، اور عوام کا رخ بھی گویا چائنا کی انسٹالڈ فیکٹریز کی طرف ہے وہاں پر، ایک حوالے سے کہ انہوں نے جلائی ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ چینی جو ہیں، چینی حکومت وہ ان جنرلز کی پشت بان ہے، اور ظاہر ہے بھی کہ ان کے مفاد ہیں ایسے کہ وہ ایک طرح سے ایک کوشن پرووائڈ کرتی ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو جنرل ہیں اصل میں نوکر ہیں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ جو ویسٹرنائزڈ ہے، جو ویسٹرن ہے۔ چین کے ساتھ ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ ضرور ہے، لیکن اگر دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے تو عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کو اسی لیے تو سیبوٹاژ کیا گیا، کسی کے کہنے پر کیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس انداز، پھر یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہلے جیسے قبائلی علاقہ ہے یا ایون بلوچستان ہے، ایک طرح کی سیمی مسلح جدوجہد موجود ہے۔ اگر اس طرح جو ایک طرح سے ہنٹر لینڈ ہے، یعنی خیبر پختونخوا کا زیادہ حصہ پلس پنجاب کا زیادہ حصہ، یہیں سے زیادہ بلک آف دی آرمی ہے نا، اگر اس طرح تصادم ہوتا ہے تو دونوں پاسبلٹیز ہیں، یا تو پھر وہ ڈسپلن قائم نہیں رہے گا جس کی بنیاد پر بدماشیہ نے غلامی امپوز کی ہوئی ہے عوام پر، ظاہر ہے وہ بھی نقصان ہوگا، یعنی پاکستان ہی کا نقصان ہے کہ اگر اس کی سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اس انداز سے ڈسممبر ہو جائیں یا ویک ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ یعنی کلیش جو ہے وہ سالڈ انداز میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے دونوں طرف عوام کا بھی نقصان ہوگا، تو سیکورٹی فورسز بھی الٹیمیٹلی عوام کی ہیں۔ لیکن اس کا ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جس طرح برما میں ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے افسران ہیں سویلین آرمڈ فورسز کے اور ایون فوج کے کہ جنہوں نے سوائے بجائے یہ کہ وہ حکم مانے جنرلز کا، خاص طور پر سویلین آرمڈ فورسز جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گئے، وہ انڈیا میں تھائی لینڈ وغیرہ بیرون ملک یعنی پناہ لینے کے چکر میں، تاکہ انہیں اپنے عوام پر گولی نہ چلانی پڑے۔ کاش کہ وہ کرن باغیوں کے متعلق، جن کو وہ باغی کہتے ہیں، روہنگیا مسلمانوں پر بھی نہ ظلم و ستم کرتے۔ تو بہرحال وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ اگر پاکستان میں بھی یہ ڈیولپ ہوگی تو پاکستان میں تو یعنی ان کو انڈیا یا تھائی لینڈ وغیرہ جانا نسبتاً
تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وہاں کی حکومتیں کوئی نہیں ڈسٹیبلائز چاہتی نا میانمار کو، جبکہ پاکستان کے گرد و نواح میں ایسی صورت ہے کہ اگر یہاں کی کچھ افسران نے انکار کر دیا سویلین آرمڈ فورسز یا ادروائز، تو ان کو بیرون ملک جانا نسبتاً آسان ہے۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنرلز کا دماغ درست کرے، اور ان میں کوئی حب الوطنی کا اگر جرثومہ ہے تو اس کو فلورش کرے، کوئی یعنی ایسا کنٹینٹ رہ گیا ہے تو وہ پریویل کرے، اور یہ اپنی ہٹ درمی کو چھوڑیں اور پاکستان کے عوام کو ان کے آئینی اور بنیادی حقوق جو ہے وہ انجوائے کرنے دیں، خود ریسیڈ ہو جائیں۔ آپ نے 3 سال لگائے ہیں، یا ایون باجوہ نے اب 6 سال سمجھ لیں، بہت کچھ بنایا ہے پہلے جنرلز کی طرح، یہ بھی بیرون ملک چلے جائیں گے، لیکن پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کے عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیں نہیں، اور اس طرح ان کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور نہ کریں۔ آپ کو پروگرام پسند ہو، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔